ایک جنگ جہاں جیت ہاتھ میں تھی لیکن ایک چھوٹی سی نافرمانی نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک پہاڑی 50 تیر انداز اور ایک حکم جو نہیں مانا گیا، اور پھر اچانک سے پیچھے سے حملہ ہوا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور اسلام کے عظیم سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ کہانی ہے جنگ احد کی، صبر کی، اطاعت کی اور امتحان کی کہانی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کے ایک بہت اہم واقعے کے بارے میں، جنگ احد۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، ایک ایسا واقعہ جہاں ایک چھوٹی سی غلطی نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا اور جہاں سے پوری امت کو بہت بڑے سبق ملے۔ یہ جنگ مدینہ کے پاس جبل احد کے مقام پر ہوئی۔ بدر کے بعد قریش کا بدلہ۔ بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ملی تھی، قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس ہار نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے، اس لیے مکہ سے 3000 سپاہیوں کی فوج مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ ان کا مقصد صاف تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینا۔ مشورہ اور میدان کے انتخاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تیاری کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابی چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر دفاع کی جائے، مگر بہت سے جوان صحابہ جو بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے چاہتے تھے کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے پاس جبل احد کے پاس جنگ ہوگی۔ 50 تیر انداز اور ایک اہم حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بہت اہم ترتیب بنائی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر تعینات کیا۔ ان کے سردار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں سخت ہدایت دی گئی، چاہے ہم جیتے یا ہار جائیں تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ یہ جگہ بہت خاص تھی، اگر پہاڑی خالی ہو جاتی تو دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ جنگ کی ابتدا، مسلمانوں کی فتح۔ جنگ شروع ہوئی، مسلم سپاہیوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی۔ قریش کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لگ رہا تھا مسلمانوں کی فتح قریب ہے۔ دشمن بھاگنے لگے، سب کو لگا کہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ ایک فیصلہ جو سب کچھ بدل گیا۔ اسی وقت پہاڑی پر کھڑے تیر اندازوں میں سے زیادہ لوگوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب مال غنیمت جمع کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، صرف کچھ لوگ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حکم کی نافرمانی ہوئی اور اسی فیصلے نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ خالد بن ولید کا حملہ۔ اس وقت قریش کی فوج میں ایک زبردست کمانڈر تھا، خالد بن ولید۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے، یہ ان کے لیے ایک موقع تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلم فوج دونوں طرف سے گھیر لی گئی اور میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس ہنگامے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا دانت شہید ہو گیا اور آپ کے مبارک چہرے سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر صحابہ بہت غمگین ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی بلکہ دعا کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس جنگ میں اسلام کے عظیم سپاہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں اشہد اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ ان کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دردناک تھی۔ جبل احد پر جمع ہونا۔ آخر کار مسلم سپاہی پہاڑ کی طرف ہٹ گئے۔ قریش نے سمجھا کہ اب مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر اس جنگ نے امت کو بہت گہرے سبق دیے۔ قرآن کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں کیا۔ سورہ عمران میں اللہ نے بتایا کہ یہ سب امتحان تھا تاکہ مومنوں کو سبق ملے۔ جنگ احد کا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، چھوٹی سی نافرمانی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ امتحان ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہے، صبر اور توکل ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستو، جنگ احد تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔